بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جن کی گود میں ملک و قوم کے بچے پرورش پاتے ہیں۔ ماں کو بچوں کی پرورش کے لیے بے شمار تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہی ایک ہستی ہے جو دل و جان سے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، اپنے چین و سکون کو بھول جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمات بے لوث ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے بے انتہا محبت دیے ہیں۔ وہ بچوں کے کام میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ بچوں کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو اس کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ اولاد اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ بچوں کو دیکھ دیکھ کر خوشیوں، مسرتوں اور راحتوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ معزز سامعین، ذرا ہم پیچھے مڑ کر گزرے ہوئے وقت میں اپنے اپنے ماں باپ کے احسانات، ایثار و قربانیوں اور ان کے محنت و مشقت کو یاد کریں کہ کس طرح انہوں نے ہمیں چھوٹے رہے جب سے اچھی پرورش کیے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھی تربیت دیے ہیں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے سخت محنت کیے ہیں۔ اچھی ملازمت ملنے، جاب ملنے کے لیے رات دن اللہ پاک سے دعائیں کیے ہیں، اور جب کام بن جائے تو اطمینان و سکون کا سانس لیے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم مکمل ہو جائے تو اچھے سے اچھا رشتہ ملنے کے لیے صبر و تحمل سے کتنی دوڑ دھوپ کیے ہیں۔ بچوں سے ماں باپ کی محبت ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے ماں باپ کے دل میں ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ موجزن ہوتا ہے کہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب بچے بڑے ہو کر صاحب اولاد ہوتے ہیں تو ان بچوں کا بھی بہت خیال رہتا ہے، اپنا سارا وقت ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ پھر جب ماں باپ بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تب بھی اپنے بچوں کے لیے ہر لمحہ خیال رہتا ہے، دن رات اپنے بچوں کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ماں باپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ کلام پاک میں بہت سے جگہوں پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب ماں باپ کے تعلق سے اللہ پاک اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کا مقام کتنا اعلیٰ و عرفہ بتائے ہیں، بیان کیا جاتا ہے۔ ایک قصاب قصائی کا ماں کی دل و جان سے خدمت کرنا کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ پاک سے بات کرتے تھے۔ ایک بار اللہ پاک سے پوچھے، یا اللہ، میرے ساتھ جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے، قصاب تمہارے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ ایک قصاب میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک سے عرض کیے، یا اللہ، وہ کہاں رہتا ہے، مجھے بتا دیجئے۔ اللہ پاک بتائے کہ فلاں مقام پر۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے چلے۔ بالآخر دکان پر پہنچے، دیکھے کہ اپنے کام میں مصروف ہے، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ کافی دیر تک موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ اسی انتظار میں شام ہو گئی۔ وہ قصائی نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ رات ہو گئی ہے، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے ساتھ گھر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ اس کی ماں بہت ضعیف ہے۔ گھر جاتے ہی وہ قصاب پہلے ماں کا منہ ہاتھ دھلایا، کھانا کھلانے کے لیے وہ خود نوالے کو چبا کر ماں کو کھلا رہا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا کر وہ قصاب تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی لیٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ اس کی ماں کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے
اور آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ اب دیکھیے کہ ماں اللہ پاک سے کیا دعا کر رہی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیے، وہ میری خدمت کر رہا ہے، ابھی تک وہ شادی بھی نہیں کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ماں کی خدمت، ماں کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہی وہ بات تھی اللہ پاک ارشاد فرمائے تھے۔ معزز سامعین، یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، ماں کی دل و جان سے خدمت اور ماں کی دعا ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ماں بھی کیسی، بیٹا بھی کیسا۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے آسمانوں اور زمین کے مالک کی شان رحیمی کریمی کو دیکھیے۔ ایک ضعیف ماں اپنے بیٹے کے لیے اس وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی دعا کر رہی ہے۔ اتنی زبردست قدرت والے پاک پروردگار اس ماں کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسرے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ٹھوکر لگی، ندا آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر چلو، تمہارے دعائیں کرنے والی تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کی وصیت کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد شریف جانے کا شوق تھا۔ آپ کے والدہ محترمہ ایک قافلے کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیے۔ 40 اشرفیاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستین میں سی دیے اور نصیحت کیے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ یہ وصیت کر کے روانہ کیے۔ قافلہ چل پڑا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ ایک ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو تلاشی لیا مگر کچھ نہ ملا۔ ڈاکو غصے میں آیا اور وہ اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میرے آستین میں سیے ہوئے ہیں، میری ماں آستین میں سی دیے ہیں۔ نکال کر دیکھے تو اشرفیاں نکلی۔ سردار نے حیرت سے پوچھا کہ تم یہ کیوں بتا دیے ہیں؟ تو فرمائے کہ میری ماں مجھے نصیحت کیے تھے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے۔ سردار کو افسوس ہوا کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی وصیت پر عمل کر رہا ہے اور میں ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتنی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر بہت شرمندہ ہوا اور تائب ہوا اور لوٹا ہوا سب مال قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ چھوٹے بچے آگے چل کر بہت بڑے بزرگ بنے۔ ایک اور واقعے میں آپ غالباً سنے ہوں گے، رات میں ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے پانی لاؤ پینے کے لیے۔ بیٹا فوراً اٹھا، پانی لانے کے لیے گیا۔ پانی لانے تک ماں کی آنکھ لگ گئی تھی۔ بیٹے کو خیال آیا کہ ماں کو اٹھاؤں تو ماں کی نیند خراب ہو جائے گی، اگر نہ اٹھاؤں تو ماں کے حکم کی تعمیل نہ ہوگی، ماں کو پانی دینا ضروری ہے۔ اسی طرح انتظار میں کھڑے رہے۔ جب ماں کی نیند ہوشیار ہوئی تو پوچھے بیٹے سوئے نہیں؟ وفا فرما بردار بیٹے نے کہا آپ پانی لانے کے لیے کہے تھے اس لیے کھڑا رہا اور آپ کو نیند لگ گئی۔ ذرا سوچئے ماں کے دل سے اس سعادت مند اور فرما بردار بیٹے کے لیے کیا نہیں دعا نکلی ہوگی اور بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔ ایک واقعے میں ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حج کروایا ہوں چونکہ کمزور تھیں، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ولادت کے وقت ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس تکلیف کا ایک حصہ بھی ادا نہیں ہوا۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ
کہ ہم پر اتنے احسانات ہوتے ہیں، ہم جتنی بھی خدمت کریں ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک وقت ہوتا ہے جب ماں باپ بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے ضعیفی کا وقت آ جاتا ہے، ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، اب وہی بچے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان آیا، عرض کیا کہ میرے والد میری جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے والد کو بلایا جائے۔ جب والد آ رہے تھے تو والد کے دل میں خیال آیا کہ میں نے میرے بیٹے کی چھوٹے رہے جب سے کتنی محنت مشقت سے پرورش کی ہے، وہ آج چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بچے کا باپ اپنے دل میں کیا سوچ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سن کر بیٹے پر ہاتھ مار کر فرمائے، جا تو اور تیرا پیسہ سب تیرے باپ کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف الفاظ بتا دیے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد خدمت کرے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سے ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم سب اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کریں گے، اگر نہیں کریں گے ہماری اولاد بھی ہماری خدمت نہیں کرے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت، سکھ و چین کی زندگی، آخرت کی زندگی اچھی رہنے کے لیے دل میں تمنا رکھتے ہیں اور ان کی زبان پر دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ سب بھائی بہن اپنی مقدور بھر کوشش کریں، ان کی دل جوئی کریں، ہر وقت ان کا ساتھ دیں اور دعائیں لیں۔ جو جتنی زیادہ خدمت کرے گا اس کے اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا اور ان کو ماں باپ کی زیادہ دعائیں ملیں گی، دنیا کے کام بنیں گے اور آخرت میں اعلیٰ درجات ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ماں باپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی ممتا کی کیسی محبت ہے کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو چھوٹے ہی سمجھتے ہیں، ان کی محبت ویسی ہی رہتی ہے اور ان کی محبت میں کمی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی محبت لازوال ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھیں کہ اللہ پاک ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت کا موجیں مارتا ہوا سمندر دیے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ محبت کا کیا حال ہے۔ ہم کو اپنے وجود میں ہی کیسے نعمتیں دیے ہیں کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہمارے اطراف زمین و آسمان اور تمام چیزیں ہمارے لیے بنائے ہیں، بس حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلو، کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ایک لامتناہی عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہاں کام کرنا اور نہ محنت کرنا ہے، پورا عیش کی ابدی زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک واقعے میں دیکھیے ماں کی نافرمانی کرنے، دکھ دینے کیا نتیجہ نکلتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص حالت نزا، موت کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ روح جسم سے نہیں نکل رہی تھی، بہت بے چین تھا۔ اس کی اطلاع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں سے کہے کہ بیٹے کو معاف کر دو۔ وہ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوئی، کہا کہ وہ مجھے بہت تکلیف دیا ہے، بہت دکھ دیا ہے، اور بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہ تھی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس کے بیٹے کو آگ میں جلا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں چیخ پڑی کہ نہیں، میرے بیٹے کو نہ جلاؤ، میں بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں۔ ماں کا بیٹے کو معاف کرنا ہی تھا کہ بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ کتنا برا انجام ہوتا ہے ماں کو دکھ دینے۔
اور تکلیف دینے کا۔ یہ بھی بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ماں باپ کا ادب کرنا، عزت کرنا، احترام کرنا سکھانا ہے۔ روزمرہ کے کاموں پر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ کرنا اور بعض اوقات پڑھائی میں اچھا رینک لانے کے لیے زبردستی کرنا ان پر برا اثر ڈالتا ہے۔ بعض بچوں کو ماں باپ کے احسانات کا اندازہ نہ ہو تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں میں کا لفظ سما جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے بل بوتے پر اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی سمجھ اور اپنی قابلیت سے کر رہے ہیں۔ میں بہت قابل انسان ہوں، میں عقل مند انسان ہوں اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، اور یہ کہ ماں باپ ان میں دلچسپی نہیں لیے، یہ میں کا لفظ اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جو کچھ ترقی کامیابی ملتی ہے محض پاک پروردگار عالم کے فضل و کرم سے، ماں باپ کی محنت، مشقت، ایثار، قربانی اور ان کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں۔ اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو اخلاقی تعلیم دیں، ماں کو اپنے بچوں کے والد کی عزت و احترام کرنا سکھائے، والد کا حکم ماننا سکھائے کہ وہ کیسا اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی کمائی کو نچھاور کرتے ہیں، دل میں ان کے تعلق سے کتنی محبت اور پیار رکھتے ہیں۔ ان کے بہت سے احسانات ہیں، ان کی رضا جنت ہے، ان کی ناراضگی جہنم ہے۔ بیٹے کی ایک محبت بھری نظر والد پر حج و عمرے کا ثواب رکھتی ہے۔ اسی طرح والد کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائے کہ ماں کی عزت کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، ماں کا کھانا کھلانا پلانا، دکھ درد میں ساتھ ہونا، پیار محبت سے پرورش کرنا، پڑھائی لکھائی میں ساتھ دینا، ماں کا ایثار قربانی سے کام لینا، اور یہ بھی بتانا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے شروعی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہوگا کہ بچے ماں باپ کے ہر حکم پر سر اطاعت خم کر دیں گے اور ماں باپ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے بیٹیاں نیک اور عبادت گزار ہوں تو ان کے نیک اعمال کا صلہ ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی دعا سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے اطاعت گزار فرما بردار بنائیے اور ان کو دنیا آخرت میں سرخروئی اور سر بلندی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کو دوست احباب سے زیادہ شیئر کریں، نیکی پھیلانے کام میں شامل ہو جائیں اور عظیم پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔